السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. آج کی بات کل کی بات سے جڑی ہے. صحیح ہے. کل جو ایک پریس کانفرنس ہوئی دھماکے دار، دھواں دھار، ایسے لگا اب کچھ بھی نہیں بچا باقی. اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چلے وہ اب تک جاری ہیں. گیٹ ویل سون، ذہنی بیمار، یہ ٹاپ ٹرینڈز میں رہا. ایسے لتاڑا گیا اور ایسے ایسے سٹیٹس میں نے دیکھے کہ بات مائی باپ تک جا رہی ہے، یعنی کہ نسلوں تک، کوئی کسی کو نہیں بخش رہا. لیکن اس میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، یا سمجھیں کہ مصالحت کی کوششوں میں ہمیں بڑا اچھا لگا جب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی جانب سے بہت اچھا ایک اظہار کیا گیا کہ وہ افواج ہماری ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا، اور یہ کہا کہ فریقین کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہوگا، اسپیس دینی ہوگی، اور اس طرح کی انہوں نے بہت سی باتیں کی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم موو آن کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر ملاقات کی اجازت دے دی جائے. تو جب بیرسٹر گوہر نے یہ بات کی تو جو پی ٹی آئی کے ہارڈ ہٹرز ہیں وہ ان کو پسند نہیں آئی، بات نہیں آئی، اور انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. تو سیٹھی صاحب، جو کی ڈسکشنز ہیں، جو سوال اس وقت کیے جا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ کیا یہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی اور ایسی ہونی چاہیے تھی، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ گڈ کویسچن، بیکاز اس میں کافی اب کنٹراورسی شروع ہو گئی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کافی جیسے انپریسیڈنٹڈ کہتے ہیں کہ بڑی ہارڈ ہٹنگ اینڈ فوکسڈ اور پرسنلائز قسم کی اٹیک تھی آن پی ٹی آئی اینڈ اٹس لیڈر. بڑی سخت زبان بھی استعمال کی گئی اینڈ سو آن. تو اس سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ کہ فائنلی جیسے کہتے ہیں نا، بیک آف دا کیمل ہیز بین بروکن، لاسٹ اسٹرا جسے کہتے ہیں، کہ خان صاحب اور ان کی پارٹی کافی عرصے سے پرسنل قسم کے اٹیکس آن آرمی چیفس باجوہ صاحب کے اوپر بھی کی تھی، اور پھر اب جنرل عاصم کے اوپر تو کافی عرصے سے کر رہے ہیں. اور اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ باتیں تو عمران خان صاحب نے اور بھی بڑی سخت کی تھی، جو کہ علیمہ خان کہتی ہیں کہ ہم نے سینسر کر دی، ہم نے اپنی رسپانس میں نہیں بتائی. مگر ضرور کیونکہ ریکارڈنگ ہوتی ہے وہاں جہاں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو پتہ تو چلی گیا ہوگا چیف کو. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ پرسنل اٹیک کریں گے کسی کے اوپر تو کاؤنٹر اٹیک بھی آئے گی پھر. اچھا، مگر دو باتوں کی مجھے افسوس بھی ہے، سمجھ بھی نہیں آتی کہ خان صاحب تو کچھ عرصے سے پرسنل اٹیکس کرتے رہے، وہ پہلے بھی کرتے رہے، ہر سیاسی لیڈر کے اوپر انہوں نے پرسنل اٹیکس کیے ہیں. اچھا. اور سیاستدان کرتے بھی ہیں، مگر آرمی چیف کے اوپر آج تک کسی قسم کی اتنی پرسنل اٹیکس نہیں ہوئی جتنی خان صاحب کر رہے ہیں. اور اس کا مقصد جو ہے وہ ایک تو خیر ذاتی بھی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے، کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کی انٹیگریٹی اور کریڈیبلٹی کو انڈرمائن کیا جائے، اور انسٹیٹیوشن کے اندر سے کچھ ان کے خلاف ہلچل ہو. تو یہ ان کے تو مقصد تو بڑے کلیئر ہیں. ریاست عام طور پہ پریکٹس کے ذریعے اپنا جو موقف ہے وہ اظہار کرتی ہے. اور اگر ان کے کوئی اسپوکسمین ہیں یہاں میڈیا میں بھی ہیں، اور فیصل واڈا صاحب بھی ہیں، جو کہ کھل کے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کے کہ وہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تو اس کے علاوہ آئی ایس پی آر کی طرف سے اتنی ڈائریکٹ فوکسڈ اٹیک آن پی ٹی آئی اینڈ عمران خان، یہ اتنی کبھی پہلے نہیں ہوئی تھی. ڈی جی صاحب کی کوئی پرسنل اٹیک نہیں تھی. آئی تھنک ہی واز انڈر آرڈرز ٹو ٹیک اے ہارڈ لائن اینڈ ٹو رسپونڈ. تو آئی تھنک وہ ہی واز جسٹ فالوئنگ آرڈرز. باقی جب اس قسم کی پریس کانفرنسز یا پریس میڈیا بریفنگز ہوتی ہیں تو جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو یو گیٹ کیریڈ اوے. سیاستدان بہت سی باتیں کر جاتے ہیں جب وہ جلسے جلوس کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے کے ساتھ جب اس قسم کی اتنے ایموشنلی چارج سبجیکٹ ہو تو لائکلیہڈ ہوتا ہے کہ یو ول پرابلی اینڈ اپ سیئنگ سم تھنگس جو کہ شاید بعد میں آپ سوچیں کہ شاید ہمیں یہ نہیں کہنی چاہیے تھی. بٹ آئی تھنک دا کرٹیسزم جو کہ ان کا مین کرٹیسزم تھا ڈی جی صاحب کا، وہ تو جائز ہے، بٹ جس انداز سے انہوں نے کہا یہ شاید واڈا صاحب کو زیادہ سوٹ کرتا تھا انسٹیڈ آف سچ اے سینئر لیفٹیننٹ جنرل. بٹ آئی تھنک ملک کے جو حالات ہیں دے آر آلسو اتنے پولرائزڈ ہیں، اتنے پرسنلائزڈ ہو گئے ہیں، اتنے سو آئی تھنک اس کا جو
پی ٹی آئی کا جو رسپانس آیا وہ تو ایکسپیکٹڈ ہے. وہ پہلے بھی پرسنل اٹیکس کرتے تھے, اب اور بھی پرسنل اٹیکس کریں گے وہ. بٹ جو دی ادر تھنگ از کہ اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں رہے گی. آپ نے ذکر کیا کہ جی پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب جو ہیں اس وقت, بیرسٹر صاحب, انہوں نے بڑا سوچا سمجھا سیریس اور سنجیدہ قسم کا بیان دیا ہے. مگر میرا خیال ہے ان کی اب اہمیت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. سچویشن دونوں کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے, اور اس کا اب آپ کو دھمکی تو آ رہی تھی. واڈا صاحب کچھ عرصے سے کہہ رہے تھے اب یہ ہوگا وہ ہوگا, ایک آدھ اور صاحب بھی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. تو اب تو ڈی جی صاحب بھی جاتے جاتے کہہ گئے ہیں. مجھے وہ یاد آیا کہ جس دن انڈیا نے ہمارے ایئر بیسز کے اوپر اٹیک کیا تھا تو ڈی جی صاحب آئے تھے اور آ کے انہوں نے بہت مختصر سی پریس کانفرنس کی تھی ان دا مڈل آف دا نائٹ, اور کہا تھا ہوں دیکھو کہ ایسی کرنے ہیں, اور کہہ کے چلے گئے. اور اس کے بعد ہم نے بھی کاؤنٹر کیا. تو یہ اسی قسم کی بات لگ رہی تھی کہ اب کچھ فیصلے ہو گئے ہیں, ان کو کہا گیا گو فار دیم. اور وہ گو فار دیم جو ہے وہ پھر آپ کی اس کی ابتدا جو ہے وہ آپ نے دیکھا محسن نقوی صاحب نے کچھ قدم اٹھائے, جی ملاقاتیں کی ہیں, ملاقاتیں کی. اس کے بعد اب یہ ٹریول بین لگ گیا ہے, اور اس سے پہلے ٹریول بین سے پہلے گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ملاقاتیں اب بند ہو جائیں گی. جی عطا تاروں نے, جی اب انہوں نے کہا تھا ملاقاتیں نہیں, یہ دو چیزیں تو پہلے ہو گئی تھی. اب اس کے بعد آج جو خبریں آئی ہیں وہ یہی ہے گورنمنٹ نے جو مین پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان سب کے اوپر ٹریول بین لگا دیا ہے, ای سی ایل پہ لگا دیا ہے, ان کو ڈال دیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں وہ پہلے بھی شاید بہت سے ان میں سے ای سی ایل پہ تھے, مگر اب اس میں ہنس رہا تھا کہ فواد چودھری بھی آ گیا اس میں, اور تسی چپ ہو گنے. اور باقی لوگ تو خیر ٹھیک ہی ہیں جو نام آئے ہیں. قریشی صاحب جیل میں ہیں, عمران خان صاحب جیل میں ہیں, عمر ایوب کہاں ہے, غائب ہو گیا ہے. عمر ایوب صاحب ویسے پاکستان میں ہی ہیں, ہاں نہیں ادھر ہی ہوں گے. فواد چودھری صاحب جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, ان کو بھی لگا دیا اس کے اوپر. شبلی فراز, علی امین گنڈا پور, یہ شبلی فراز صاحب کو اوپر بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بڑے کمزور ہیں اور یہ تو لڑتے نہیں ہیں, مگر ان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. شہریار افریدی, عثمان ڈار, اچھا شیریں مزاری بیچاری چپ ہیں, وہ تو کنارہ کش ہو گئی تھی. کنارہ کش ہوئی میں اپنی پولیٹکس تو انہوں نے صاحبزادی کی وجہ سے, کیونکہ ان کا جو رول ہے وہ صاحبزادی نے ٹیک آن کر لیا. تو ان کا نام بھی آ گیا, زرتاج گل, مسرت چیمہ, قبل شوزاب, یہ مطلب ہے یہ لوگ. شیخ رشید صاحب بھی چپ ہی ہیں, کنارہ کش ہیں. ہاں, اور پھر طاہر صادق, راجہ بشارت, وارث قیوم نام ہے ان کے. تو مطلب ہے کہ دس از دا وے اٹ از. اینڈ مگر ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ فیصل واوڈا صاحب ایز یوزول وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں جو کہ عمران خان کے حامی تھے پھر کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گئے, پھر ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہ پھر ملک سے باہر چلے گئے. اور اس وقت ہم جیسے لوگ پوچھتے تھے یہ کیسے ہوا, اور تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اسکیپ کر گئے یہاں سے. لمبی چوڑی کہانیاں بنائیں کس طریقے سے انہوں نے ادھر گئے, پہاڑ چڑھے, یہ ہوا, پتہ یہ چل رہا. واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نکالا تھا اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جا کے وہاں بات ہمارے خلاف نہیں کریں گے, پی ٹی آئی کے خلاف کریں گے, اور وہ تو جا کے مکر گئے نا, تو وہ تو کچھ اور ہی بن گئے ہیں. اب واڈا صاحب تھریٹن کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس اور بھی بٹن ہیں, ہم ان کو ٹائٹ کریں گے. تو مطلب ہے کہ یہ اب سب اٹس کمنگ ٹو ہیڈ. اینڈ آئی تھنک دا گورنمنٹ کریک ڈاؤن تو ہوگا. اوکے, پہلے سے کیسے مختلف ہوگا؟ ہم نے 9 مئی بھی ہوتے دیکھا. ہاں, اب وہ دیکھیں نا کریک ڈاؤن کیسے مختلف ہوگا. اگزامپل میں دے رہا ہوں, ابھی خبر ایک آ رہی ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مئی 9 میں جو لوگ جن کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی تھیں ان کے پی, وہ ہم وڈرا کروائیں گے کیونکہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اکارڈنگ ٹو دیم. مگر ادھر سے خبریں آ رہی ہیں کہ سینٹر کہہ رہا ہے ایسی کی تیسی ہم چیلنج کریں گے اگر آپ وڈرا کریں گے. تو اٹارنی جنرل صاحب کو ایڈوانس نوٹ کر دیا کہ آپ تیاری کریں, اگر یہ وڈرا کرتے ہیں تو یو چیلنج دیئر وڈرال, اور اس کو سختی کرنی ہے. پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ آہستہ آہستہ ریلیز کر رہے ہیں لوگوں کو, یاد ہے ایک لاٹ کو پہلے انہوں نے کیا تھا. جی, علی امین گنڈا پور صاحب بھی ایسی ایکشنز لیتے دکھائی دیتے. سو اب یہ مطلب ہے کہ اب جو لوگ اوپنلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, آئی تھنک سب کے اوپر ہی اب جیسے کہتے ہیں نا سختی ہوگی, سب کو محتاط ہونا پڑے گا, سب کو ہونا پڑے گا. اینڈ وہ صحیح ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ خوف, ایلیمنٹ آف فیئر will be very predominant. یہ کل آپ نے کہا, ہاں ان اے وے سجیسٹ کیا. جیسے ڈی صاحب, میرا یہاں پر ایک سوال ہے کہ جیسے کہ فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیر سے
ایکشن شروع ہو جائے گا, اور ہم نے دیکھا کہ اس کی ہمیں کڑیاں ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئیں. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اختیار ولی صاحب جو نون لیگ کے رہنما, ان کا کہنا ہے کہ اب عمران خان اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. جو پہلے سچویشن ہم نے دیکھی تھی کہ دستبرداری کے لیے ایک پریس کانفرنس کرنی پڑتی تھی ستھرے ہونے کے لیے, کیا وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا؟ اور وہ بیرسٹر گوہر جو ہمیں معتدل رہنما دکھائی دیتے ہیں, وہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی طرح کنارہ کش ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ بالکل ہوتے دے رہے ہیں, مجھے نظر آ رہا ہے. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو یہ جو ریزنیبل رسپانسبل لیڈرز ہیں ان کے, لائک یہ ہو گئے 3-4 اور ایسے لوگ ہیں, ان کو تو کنارہ کشی ہو رہی ہے ان کی. گنڈا پور صاحب جی خاموش سے شروع ہو کر وہ باتیں بہت کرتے تھے, مگر ایکچولی ریزنیبل تھا جب باتیں نیگوسیشن میں آتے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ راجہ صاحب از اے لائر, ان کی جو ٹریننگ ہے وہ بڑی لیگلسٹک قسم کی ٹریننگ ہے. ان کے لیے پولیٹیکل ہارڈ لائن لینا وہ لیتے تو ہیں ہمیشہ, بٹ ان کا ایک موقف ہے, ایک کانٹیکسٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل لا, تو اس کی مگر یہ بات تو ادھر سے باہر نکل گئی ہے جی. اب خان صاحب بھی اس کے آؤٹ سائڈ اور دوسری طرف بھی آؤٹ سائڈ. مگر میں تو اس لیے میں یہ دیکھوں گا کہ یہ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے جو اس کو داد دی ہے عمران خان صاحب نے, اور سلمان راجہ صاحب کو کمیٹی کا بنا دیا ہے کہ جو 40 کی یا 30 کی کمیٹی تھی اس کو ختم کر کے 8-10 لوگ لیں اور ہارڈ لائن لیں. اب میں دیکھوں گا کہ سلمان راجہ صاحب جیسے لوگ یہ اب کہاں کھڑے ہوں گے, یہ کیسے ہارڈ لائن لیں گے, کس قسم کی. ان کے ٹویٹ کہہ رہا ہے کہ مضطرب رد عمل سیاسی حکمت عملی نہیں ہے, مضطرب رد عمل وہ بھی نہیں دیں گے ان اے وے. ہی از سیئنگ سو لیٹس سی گوئنگ فارورڈ کہ یہ کیا ہوگا. آئی تھنک اس میں کچھ تھوڑی سی کانٹرڈکشنز ہیں ان سب چیزوں میں, بیکاز جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ تو علیمہ خان ہے, ادھر سے وہ سہیل آفریدی صاحب, ان کو کہا گیا فرنٹ فٹ پہ کھیلیں. ہاں اچھا, ان کو کہا گیا فرنٹ فٹ پہ کھیلیں, اور بہنیں بھی فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہیں. تو کیا راجہ صاحب بھی فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے, یا وہ بیرسٹر کی طرح تھوڑی سی سینٹرل قسم کی پوزیشن لیں گے, ریزنیبل لیں گے, لیگل لیں گے اینڈ آل, بیکاز ہی از ناٹ گیون ٹو ابیوز, ہی از ناٹ گیون ٹو جس قسم کی باقی لوگ باتیں کرتے ہیں وہ راجہ نہیں کرے گا. سو اٹس ناؤ ا ڈو اور ڈائی میچ. راجہ صاحب ول ٹاک ان لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل اینڈ ڈپلومیٹک. وہ ضرور بولتے وہ بڑے پاور کے ساتھ ہیں, مگر چن کے اپنے لفظ لیتے ہیں. ان کی اردو بہت اچھی ہے, وہ بڑے چن کے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ یہ جائے گی کہاں بات. مگر ایک چیز از ویری کلیئر کہ ریاست کی طرف سے ہارڈ لائن بہت آئے گی, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ریاست کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی تھوڑی سی کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ آپ چپ کیوں ہیں, آپ مزے لے رہے ہیں. آپ مزے لے رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ واڈا کہہ رہا ہے. فیصل واوڈا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب اس کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں, مطلب ہے کہ آپ بھی تو بولے, آپ بھی تو ہمارے حصہ دار ہیں, تو آپ کو بھی اتنی تکلیف ہے عمران خان سے جتنی ہمیں ہے, تو آپ کیوں نہیں بول رہے؟ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں, آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ہے کہ آپ بھی تو بولیں. اب وہ آپ بھی تو بولے, اس میں نے دیکھا ہے کہ مریم بی بی کی طرف سے ہلکا سا کوئی بیان آ گیا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا, خواجہ صاحب کی طرف سے بھی آیا, خواجہ صاحب کی طرف سے. ہاں, مگر وہ میرا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بولنا چاہیے. وہ تو نہیں بولیں گے, میرا اپنا خیال ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو ہے گورنمنٹ کو, شہباز کو بولنا چاہیے, اور لوگوں کو بولنا چاہیے. میاں صاحب اس قسم کی جھڑپیں جو ہے نا وہ ہی ڈزنٹ کم انٹو اٹ. وہ از اے بگ وہ اسٹیٹسمین لائک آدمی ہے, وہ نہیں یہ گالی گلوچ میں آئیں گے وہ. بٹ کیا وہ ابھی ماضی میں جو خبر آئی کہ وہ رہائی چاہتے ہیں عمران خان صاحب؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, کوئی رہائی وائی نہیں چاہتے. میرا خیال ہے پی ٹی نون لیگ تو یہی چاہتی ہے کہ انہوں اندر ہی رکھو تسی, جتنی دیر تک اسی نہیں تیار ہوتے. اور یہ تو میرا تو یہ موقع بھی ان کا کوشش ہے کہ 3-4 سال میں اپنی پوزیشن بہتر کریں گے. خان کی پوزیشن خراب ہوگی, معیشت بہتر ہو جائے گی, تو شاید وی ہیو اے فائٹنگ چانس. مگر ابھی تو ایسی سچویشن نہیں ہے. تو کیا یہ جو چپکلش ہے یہ نون لیگ کو سوٹ کرتی ہے, جو اس طرح سے دے آر ناٹ ٹیکنگ ہم ہیڈ آن جس طرح سے؟ نہیں, دے آر ٹیکنگ ہم ہیڈ آن. وہ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ جس حد تک پولیٹیشینز بات کر سکتے ہیں, ابھی پارلیمنٹ کے اندر باتیں ہوں گی. آئی تھنک پارلیمنٹ کے اندر یہ ساری جو خان صاحب نے جس قسم کی باتیں کی ہیں وہاں یہ کھڑے ہو کے گرجیں گے, اور میرا خیال ہے وہی صحیح پلیٹ فارم ہے. یہ بیان بازی کرنا جو ہے آئی تھنک از ناٹ دا رائٹ پلیٹ فارم. یہ وہ ٹھیک ہے جتنا عطا نے کر لیا یا کوئی اور کرے گا, دیٹس اوکے, بٹ بیسکلی پارلیمنٹ کے اندر بیک بینچرز شوڈ اسٹینڈ اپ.
Okay. اور اگر کسی نے کوئی بڑی سخت زبان کرنی ہے تو بیک بینچرز شوڈ اسٹینڈ اپ. وہاں 8-10 سالڈ اسپیچز ہونی چاہیے, اور کم از کم لیٹس ہیئر ادر پیپل. ضروری تو نہیں ہر دفعہ خواجہ آصف بھی کھڑے ہو کے گرجیں, اور بھی لوگ ہیں وہاں. پیپلز پارٹی چپ ہے بالکل, بالکل ایسے سانپ کاٹ گیا. تو پیپلز پارٹی بول رہے ہیں نا, بیکاز پیپلز پارٹی بھی تو حصہ دار ہے اس چیز کا. بلاول میں بھی میں نے سنا ہلکی سی. جی بلاول بھی تنقید کریں. شرجیل میمن صاحب بہت گرجے برسے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ ہم نے تو کبھی اس طرح کی سیاست نہیں کی, اینٹی اسٹیٹ اور اداروں کے خلاف ہم نے کبھی بات نہیں کی, ہم نے حالانکہ نقصان بھی اٹھایا. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی نے جتنا نقصان پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے وہ کسی پارٹی نے نہیں. اور کسی پیپلز پارٹی کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہی نہیں اس قسم کی ذاتی باتیں. اسی لیے تو اٹس اسٹل اے لبرل پارٹی, اور ابھی بھی باقی باتیں اور اپنی جگہ پہ جو پہ ان کے اوپر الزام لگتے ہیں, بٹ اسٹل وہ اس قسم کی زبان نہیں استعمال کرتے کبھی بھی. نون لیگ کی طرف سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ کر جاتے ہیں, باقی جو ہے پیپلز پارٹی بڑے دے ڈونٹ ڈو دس. تو اب سیٹھی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہم نے باقاعدہ رسپانس ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ دیکھا. بیرسٹر گوہر کی طرف سے بھی ہم نے ایک رسپانس دیکھ لیا, لیکن سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں کیا گیا. پریس سر کے بعد یہ کہا گیا کہ جلسے میں جواب دیا جائے گا. سورسز کوٹ کر رہے ہیں. کیا کارڈز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس جن کا اعلان کل ہو سکتا ہے؟ کیا کارڈ ہے ان کے بیچاروں کے پاس؟ اسمبلیوں سے استعفے چھوڑ دیں, سیٹ اپ, میرا نہیں خیال, تحریک کا اعلان کر دیں. دیکھیے ابھی ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ آپ نے الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیا, یہ جو بائی الیکشنز ہوئے. جی, بوائیکاٹ کیوں کیا آپ نے؟ 2 جگہ پر لڑا اور باقی جگہ پارلیمنٹ کو چھوڑنے کا تو فائدہ کوئی نہیں. ایک ہی تو فورم ہے جہاں وہ کھڑے ہو کے جب بات کرتے ہیں تو کچھ تھوڑی بہت ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے, اس کی اہمیت بھی بنتی ہے. تو اگر پارلیمنٹ کو ہی چھوڑ دیں گے تو پھر اور پلیٹ فارم اپنے ہاتھ سے گوائیں گے. تو یہ تو میرا خیال ہے دیٹ وڈ بی اے بیڈ اسٹریٹجی. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جلسے وغیرہ کریں گے اور وہاں یہ دھندنائیں گے. وہ پہلے بھی کرتے رہے. میں جو دیکھ رہا تھا کہ افریدی صاحب تھوڑا سا ماڈریشن ہو رہی ہے ان کی زبان میں بھی اور ان کے رویے میں بھی. آپ کا بھی یہی امپریشن ہے؟ ایگزیکٹلی. عطا طارق صاحب اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بیہیو کیا NFC کے موقع پر بھی اور ٹون بھی ان کی بہتر ہے, تو یہ خوش آئند ہے. انہوں نے کہا یہ فارچونیٹ ہے کہ وہ پہلے جیسا بیہیو نہیں کرے. سو اٹس اے گڈ سائن. اٹس اے گڈ سائن. آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا وہ جلسہ جو ہے, بٹ اس سے زیادہ آئی ڈونٹ تھنک دے. اسی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر لانگ مارچ اور اس قسم کی ایجیٹیشن کرنی ہے جس کے ساتھ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ہو جائے اسٹیٹ کے ساتھ, پھر وہ خان صاحب اگر میرا خیال اگر خان صاحب ان کو کہیں گے بھی تو یہ کر نہیں پائیں گے, یہ لوگ نہیں نکال پائیں گے. اور آئی تھنک یہ جو وارننگز آ رہی ہے نا وارڈا صاحب کی طرف سے, اور اب تو ڈائریکٹ بھی آ گئی ہے کہ تانوں اسی دیکھ لواں گے, یہی ہے نا پیغام. تو وہ تو پھر میرا خیال ہے کہ اگر خان صاحب ان کو کہیں گے بھی کریں اور یہ کوشش بھی کریں گے کہ کوئی کرے اس قسم کی چیز, تو عوام نہیں نکلے گی ان کے ساتھ. 5-10 ہزار بندہ تو کوئی بات نہیں ہے, مگر دے ڈونٹ میٹر. اب فیصل وابڈا صاحب سیاسی لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے دباؤ یا کرٹیسزم آ رہا ہے اس کا مل کر مقابلہ کریں. آپ کو لگتا ہے ادھر دباؤ آئے گا کہ اب آپ جواب دیں؟ وہ آئے گا, بالکل آئے گا. ابھی اب پرائم منسٹر صاحب, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ شاید پارلیمنٹ میں آئے. اوکے, یہ پارلیمنٹ میں شاید آئے, اور اگر آئے گا تو وہ سیکنڈ لیول لیڈرز کی طرف سے آئے گا فرام نون لیگ. PTI پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ بلاول نے کہا اس سے آگے نہیں جائیں گے وہ. ٹھیک ہے. ایسے میں ایک درمیانی راستہ جو بیرسٹر گوہر نے سجیسٹ کیا کہ اگر آپ ملاقاتوں کی اجازت دے دیتے ہیں جو قید تنہائی میں موجود ہیں, بانی PTI اور ان کی اہلیہ, ان کے ساتھ ملاقاتوں کی اجازت دے دیں تو آگے بڑھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ کچھ نان اسٹیک آگے نہیں بڑھا جا سکتا. یہ کافی عرصے سے یہی موقف ہے PTI کا, ملاقات کراؤ ملاقات کراؤ. وہ ملاقات کراتے کراتے تو حالات اور خراب ہو گئے, اسی لیے تو ملاقاتیں بند کر دیں. تو یہ بیرسٹر صاحب کی بات چلے گی نہیں. کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں, اس وقت سچویشن کچھ ایسی ہی ہے. کچھ نان اسٹیک ہولڈرز کی بھی بات کریں کہ ان کی کاوشیں جو ہیں وہ درار ڈال رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. بیرسٹر گوہر کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور بھی بہت سے معاملات. ایک بریک کے بعد.